چھوٹے سے پتھر کا کہ بڑے ناز و غرور میں رہتے ہو نا زندگی کے بارے میں، بڑی شان سے رہتے ہو نا. تمہارا خیال ہے کہ سائنس اتنی پروگریس کر جائے گی، نینو ٹیکنالوجی تمہیں ٹیلی کائنیسس میں پہنچا دے گی، تمہاری زمین نکلتی ہوئی کائنات وسیع و بالا میں کھو جائے گی، تم نئی بستیاں بسا لو گے. یہ تو سب ٹھیک ہے اگر زندگی چلتی رہے، قیامت نہ آئے، رکاوٹ نہ ڈالے، تو ایسے ہی ہوگا. مگر اس بات کو کیا کرو گے کہ میں اگر کائنات بالا سے ایک چھوٹا سا کنکر بھیج دوں نا، ایک پتھر بھیج دوں، تو دیکھتے ہی دیکھتے تم تمام کے تمام موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے. Everything will finish. ٹکڑے ٹکڑے ہو کے فضائے بسیط میں تم کھو جاؤ گے. تو جب ہم خدا کی بات کا احساس کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑے مسٹک گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابو الحارث المحاسبی. بڑے تلخ تیز، بڑے سیریس، بڑے سنجیدہ سے صوفی تھے ابو الحارث المحاسبی. ان کا لقب اس لیے آیا کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک بات کہہ کے خاموش ہو جاتے تھے. اسے پوچھا حضرت یہ کیا، آپ بات کہہ کے خاموش کیوں ہو جاتے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں ہر بات کہہ کے پھر محاسبہ کرتا ہوں کہ میں نے بات اللہ کے خیال سے کہی یا بغیر اس کے خیال سے کہی، میں نے بات اس کے دھیان سے سچ کہی یا غلط کہی. اگر یہ طے ہو جائے کہ میں نے جو بات کی ہے خدا کی مرضی، خوف سے، محبت سے کی ہے، تو پھر اگلی بات کہتا ہوں، ورنہ میں اپنا یہ منہ جو ہے بند کر لیتا ہوں. یہ عجیب عجیب لوگ گزرے. کبھی بھی تقویٰ کبھی بھی کسی بڑی اعلیٰ نشان نہیں ہوتا. مجھے ایک شخص نے کہا ہمارے ہاں اتنے ایماندار آدمی گزرے ہیں، وہ جب پرائم منسٹر ہوئے تو انہوں نے اپنے لیکچر دیا اپنے لوگوں کو کہ میں نے 45 برس کی سروس میں کبھی بھی ناغہ نہیں کیا. تو مجھے بڑے فخر سے سنا رہے تھے کہ جی ایسے ایسے لوگ بھی پاکستان میں. ہاں میں نے کہا ایسے ایسے پاگل لوگ ہیں پاکستان. اور بھائی اس کو افسوس ہو کہ میری کرسی پہ کوئی اور نہ بیٹھ جائے ایک دن کے لیے بھی. ایسے ریجڈ بس کسی شخص کے جب تقویٰ کی ہمیں مثال دیں گے کہ موصوف اتنے مجاہدانہ یعنی جذبے کے مالک ہیں کہ رات اور دن عبادات میں مصروف. خادم حضرات یہ قابل تسلیم باتیں نہیں ہوتی. آپ کے لیے سب سے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے آپ کے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے، گنجائش پیدا کرتا ہے. وَاجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ الَّذِينَ اجتنبوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ. تم میں سے اگر بڑے گناہوں سے پرہیز کرو نا، تم بڑے گناہوں سے، چند ایک بڑے گناہ لکھے ہوئے، الا اللمم، چھوٹے تو تم کرو گے. دیکھو آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو چھوٹے تم کرو گے. جب اس نے ایک ایریا کریٹ کر دیا چھوٹے گناہوں کا، وہ یہی ہوگا نا. کوئی سینٹ مائیکل، سینٹ فلانا، سینٹ کی یہ خط رک کے ایکسچینج کرنے ہیں جی، کوئی دوستیاں، کوئی نقشے، کوئی یہ فراڈ جو ہوتا رہتا ہے. یہ ایموشنل فراڈ تو چلتے ہی رہیں گے. تو پھر خدا کہتا ہے اگر تم گریز کرو اور اپنی غلطیوں پہ تھوڑے عرصے کے لیے ٹھہرو تو یقین کرو کہ میں تمہیں معاف کروں گا. اس سے بڑا قانون اس نے پیش کیا اور اپنے پیغمبر کو کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دے کہ تم نے کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، کتنا بھی ظلم اپنے اوپر کیوں نہ کیا ہو، کتنے بھی خسارے نہ اٹھائے ہوں، ایک کام نہ کرنا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کے کرم سے مایوس نہ ہونا. تمہارے عمر بھر کے گناہ اس کی کائناتی مغفرت کے ایک ذرے کو نہیں پہنچتے. اس لیے اس بات سے نہ ڈرنا کہ تمہارے گناہ کتنے ہیں. اس رحمت مجسم سے گریز نہ کرنا، اللہ کے کرم سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا رب وہ ہے جو تمام گناہ معاف کرتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم.
خواتین و حضرات آپ کہو گے تو صحیح، کہاں عدم برداشت اور پاکستانی معاشرہ اور کہاں یہ لیکچر. بادشاہ have only tried to drifting towards the real cause. پاکستانی معاشرے میں عدم تشدد کی کوئی روایت پہلے سے موجود نہیں تھی. میں نے 62 اور 70s کا میں نے لاہور دیکھا ہوا، میرے ساتھ کے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا. It was one of the most heavenly place here. بہت خوبصورت، بہت حسین. آدھی رات کیا، ہم ساری رات لاہور کی ان سڑکوں پہ گھومتے تھے. ہمیں کوئی عدم برداشت نظر نہیں آتے تھے، بلکہ رات کے مسافر ایک دوسرے کے زیادہ شناسا ہوتے تھے اور زیادہ محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. تو خادم حضرات وجہ اجلت ہے. اس بے چینی اور اضطراب کی دنیا میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم لڑ پڑتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. If I went to England تو مجھے انگلینڈ پسند نہیں آیا، اتنا واحیات علاقہ میں نے نہیں دیکھا ہے. اندر گھس جاؤ نا تو لگتا ہے کسی قید میں چلے گئے. چھوٹے چھوٹے کمرے، واش روم تو سرے سے نہیں ہے، آدمی اپنی باری کے انتظار میں لمبی لائن میں کھڑا ہوتا تھا. مگر باہر کی دنیا میں ایک انقلاب ہے. And the only fanciful thing is کہ میرے یہاں ایک لائن میں گھسا چلا آتا ہے دوسرا، وہ ایک لمحہ انتظار نہیں کرتا. Impatience is the real cause of this عدم برداشت. یہ اجلت جو ہمارے مزاجوں میں ہے یہ ہمیں اکساتی ہے غلط بیہیویئر پر، پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے قوانین بھی نرم ہیں. ہمارے قوانین کی جو اس قسم کی ادائیگی ہے جیسے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں لوگوں کو، اس میں طبقاتی تقسیم کی وجہ سے، مگر یہ انقلاب کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو سچی بات بتاؤں، these things do not need a revolution. These things need a proper commitment, a proper education. اور لوگوں کو اگر یہ موٹر وے کی پولیس مہذب ہے نا، ان کی پے بھی اچھی ہے، شاید ادھر بھی آپ پے اچھی کر دیں تو یہ بھی بہتر بیہیویئر آپ کو شو کریں. گالی کا جواب گالی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک تو آپ کو سمجھنا ہے کہ گالی دینا اور گالی نہ دینا برابر نہیں ہے، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے. اگر برائی ہو جائے تو اس کا جواب اچھائی سے دو. دس از کاؤنٹر پارٹ. ہر آدمی کسی نہ کسی مرض کا علاج ڈھونڈتا ہے، اور اگر مجھے ایک مرض ہو گیا تو میں اسے مرض سے ٹھیک نہیں کر سکتا. ہمیں جو رول دوسروں پہ اپلائی کرنا ہے وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے. جو ہمیں بیماریوں پہ اپلائی کرنا ہے ہمیں معاشرے پہ اپلائی کرنا ہے. اگر میں مرض کو مرض سے دور کر سکتا تو بڑا فاتح وقت ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اس کے کاؤنٹر ایکشن سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی برائی کرے تو اچھائی کرو. جب ایسا کرو گے نا تو تمہاری دشمنی ایک ایسے دوست میں بدل جائے گی جیسے ناطے داری ہو، اور جنہیں صبر ہو، جن میں پیشنس ہو. یہ حضور نے بھی کہا یہ بڑی بات ہے، مشکل سے ملتی ہے. تو کیوں نہ آپ کوشش کرو، ذرا سا صبر پیدا. یہ شاید ایموشنل، I tell you, I have one firm faith in me کہ انڈیا سب کانٹیننٹ از اے پلیس آف انفیریورٹی. یہاں مجھے نارمل لوگ نہیں ملتے. یہاں کا معزز و درمیان کا تمام کے تمام انفیریورٹی سفر کرتے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں سفر کرتے ہیں. شاید دس از دی مین ریزن کہ ہم زندگی بھر کسی نہ کسی تکبرات کا، تجاہل کا شکار رہتے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اپنی انفیریورٹیز کو بیلنس کریں، ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم میں کس چیز کا انداز پیدا ہو رہا ہے، ہم کس چیز پہ غرور کا اظہار کر رہے ہیں، کس چیز میں ہم انداز تفاخر پیدا کر رہے ہیں، اور ہم کیوں اتنے تحقیر محسوس کرتے ہیں. جس نے اپنی انفیریورٹیز کو بیلنس کیا، اس نے اپنی سینس آف سپیریورٹیز کو کینسل کر دیا. یہ وہ شخص ہے جو نارمل ہے.
یہی وہ شخص ہے جس کی خدا تعریف کرتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولہم یحزنون. میرے دوست وہ جو ہیں جو فری ہیں فیئرز اور فرسٹریشن سے. اینڈ دوز ہو آر فری فرام فیئرز اینڈ فرسٹریشنس دے ہیو نو سچ پرابلم آف عدم برداشت. انٹالرنس ان کا مسئلہ نہیں ہے. انٹالرنس ان کا مسئلہ ہے جو انفیریورٹی سے ہے. کوئی پیسے سے بھی معزز ہو سکتا ہے, کوئی رینک سے بھی معزز ہو سکتا ہے. یہ چند وقفوں کے رتبے جو ہیں یہ کبھی آپ کو انسان سے بھی بہتر کر سکتے ہیں. اینڈ اگر کریں گے تو پھر جگر مراد آبادی کا وہ شعر بڑا اچھا ہے کہ جہل خرد نے یہ دن دکھائے, جہل خرد نے یہ دن دکھائے, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. So don't suffer shadows, walk in the open sun, believe in God, believe in truth, believe in yourself. کہ آپ اللہ کے دوست ہو, پھر یہ معاشرہ ہر قسم کی عدمیت سے بدل جائے گا. May Allah be with you. Welcome for a question. بہت سارے ایسے ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں جو انہیں ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. مثلا عالیہ مقبول جان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ داعش جو ہے یہ اسلامک ریوائولزم کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹ معاملہ ہے, اور دوسری طرف ان کی اینٹی ہے. سر اس کا کیا کلیئر کٹ ہے؟ آئی بلیو کہ میرا حال ہے یہاں شاید عوریہ مقبول جان صاحب کو کچھ انفارمیشن کی غلطی سے واسطہ پڑ رہا ہے. یہاں نام نشان تک نہیں ہے اور داعش کا, مگر چونکہ متعدد گروپ شکست کھا کے بھاگ رہے ہیں جو پہلے سے ریجڈ تھے وہ, تو وہ ایک نیا سٹنٹ پرہیپس اے نیو سائیڈ آف فیئر کریٹ کرنے کے لیے ایک دو چار لوگوں نے ان کے ٹائلز اپنے اوپر لگا لیے ہیں. وہ داعش کو تو ضرورت ہے ایک ایک فرد کی, وہ تو بلکہ اپنے جو ادھر سے مسکرینٹس ہیں ہمارے پاکستان کے ان کو طلب کر رہے ہیں اپنی لائن سے مضبوط کرنے کے لیے. اور پاکستان کا کسی نے کیا بگاڑنا ہے؟ جہاں ساری دنیا کی فوجیں ناکام ہو گئیں وہاں پاکستان آرمی نے ایک ہیوج نمبر جو تھا جو ساری دنیا کے لیے وجہ خطرہ بنا ہوا تھا اس کا اتنا مکمل صفایا کر دیا ہے کہ اب میرے خیال ہے آپ کو حادثات کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب ان میں سے ایک انڈیویجول. اب دیکھیں کل 2 امریکہ میں ہی انگلینڈ میں ایک واقعہ ہو گیا. ایز فار ایز جو اوور آل جو زمانہ ہے اس میں 1-2 واقعات کا ہو جانا, حادثے کا, کو بم پھٹ جانا, کو گرنیڈ پھٹ جانا. کل میں خبر بڑی حیرانی سے پڑھ رہا تھا, وہ اخبار میں تھے کہ کراچی میں پہلی مرتبہ 2 دن رات میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. یہ کل ٹی وی اسے فلیش کر رہا تھا. اٹ مینس کہ ہوتے ہوتے انشاءاللہ تعالی العزیز پاکستان پورا صاف شفاف اور امن سے یہ مزین ہوگا. دی اونلی ڈفرنس از کہ ہمیں اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے. جب دشمن واضح ہے تو وہ خطرناک نہیں ہے, مگر ہمارے اپنے اندر جو ہے افلاس ہے. ہماری آنر نہیں رہی مسلمان ہونا, ہمیں رسپیکٹیبل نہیں لگتا مسلمان ہونا. یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ویسٹرن کانسیپٹس کو زندگی کے بڑے بڑے اصول سمجھ لیتے ہیں. I've gone there, I've seen, میرے سارے یورپی ملکوں میں رہا ہوں. ملک وہاں کے کئی لوگوں نے مجھے پوچھا کہ جی ہم کنورٹ ہو جائیں. میں نے کہا why should you convert؟ میں نے تمہیں موقع دیا, سوچو, غور کرو, اپنے طور پہ فیصلہ کرو تم ٹھیک ہو کہ غلط ہو. میرے کہے سے کو میں نے جا کے اخبار میں تو نہیں لکھوانا کہ میری وجہ سے 5000 انگریز مسلمان ہو گیا. یہ بڑی واحیات سی ایک قسم ہے کہ ہم اپنی وجاہت جو ہے اس کا انحصار جو ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رکھتے ہوں. سیکنڈلی جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ بلا وجہ عزتیں اور رتبے دینے کا. میں نے آج تک نہیں دینا, ان کی اپریسیشن نہیں ہے, مگر آئنسٹائن کو ہم آئنسٹائن ہی کہتے ہیں, ہم نیوٹن کو نیوٹن ہی کہتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی جملہ نہیں استعمال کرتے, مگر اپنے محلے کے مولوی کرم الدین کے جب ہم ٹائٹل لکھتے ہیں کہ خطیب الوقت, عالم امت, علامہ دہر, فقیہ زمان جناب حضرت قبلہ مولوی کرم الدین تھا. جی اب آپ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کیا ہے, ہمارا ایموشن ایگزیجریٹڈ ہے, ہماری عقلیں ایگزیجریٹڈ ہیں, ہمارے اعمال ایگزیجریٹڈ ہیں,
ہمیں خود سنبھالنا چاہیے نا اس ایٹیچیوڈ کو. آپ کیوں مبالغہ پسند کرتے ہیں؟ جی لک ایٹ دس، آج فیصلہ آباد میں گڑبڑ ہو رہی ہے، لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہے. ویل اف ٹیکن نارملی 5-7 بندوں کا مر جانا، قتل ہو جانا، شروع سے ہم ہجوم دیکھتے چلے ہیں. بٹ اف سے سمبڈی کہ یار یہ تو نیٹ ریزلٹ ہے جب لوگ آمنے سامنے آئیں گے، اس میں ایل ویل نہیں ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری ان لیڈروں پہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو اسے رسپانسبل ہے اس چیز کے؟ اگر 200 بندہ ایک جگہ مر جاتا ہے، بڑا یہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے بڑی سیکریفائز. Who the idiot is responsible for this killing؟ کیا احتجاج کے اور طریقے نہ تھے؟ کیا شریفانہ طریقے نہ تھے اس کے؟ کیا مروت نہ تھی ان 2 حلقوں میں؟ Why are you getting crazy about all this؟ اس سے کون سے مسئلے حل ہونے ہیں؟ Let me tell you one، یہ جو ہم نے بہت سارے 5 سال برداشت کیے، بہت برے سال تھے، بہت ہیوی کرپشنز ہوئی، بہت انڈیسنسیز ہوئی، کچھ بھی نہیں بنا. That's a new people come. ہمیں احساس یعنی خامیوں کے احساس ہونا شروع ہوا، ہمیں اپنی بدقسمتی آشکار ہو گئی. ہم نے ایک نئے بندے چنے یا غلط چنے، whatever the claim may be. But anybody جو آپ اگر قومیت کا مظاہرہ کرو گے، پیشنس کا مظاہرہ کرو گے، 5 سال قوموں کی زندگی کا زیادہ وقت نہیں ہوتا، 3 سال زیادہ وقت نہیں ہوتا. آپ 1.25 سال کے بعد نہ دیکھا نہ سنا، لوگوں کو جڑوں سے اکھاڑ رہے ہیں. I don't believe in نواز شریف، I don't believe in عمران خان. I call them کہ یہ وہ stupid series چل رہی ہیں ہم احمقانہ آگے پیچھے. But I do believe in one thing کہ اگر ہم یہ پروسیجر چلنے دیں، ہم میں سے ہر کوئی اتنا آگاہ ہو جائے گا کہ اس کو گورنمنٹ سے ووٹ کی حفاظت نہیں کروانی، وہ خود اپنے ووٹ کی حفاظت کرے گا. اس کو پتا ہوگا کہ میں چینج لا سکتا ہوں. چینج لانا آسان ہے، چینج فار دی بیٹر از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. آگے ہمیں تجربہ ہے کہ 2 امتوں نے 3 نے بلکہ یہ چینج لانے کی کوشش کی. آپ کو پتا ہے جو بورژوازی انقلاب فرانس میں آیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اس کو پرولٹیریٹ انقلاب کہتے ہیں، غریب کا انقلاب کہتے ہیں. یہ مت بھولنا، یہ یاد رکھنا. اس پرولٹیریٹ انقلاب کے نتائج یہ تھے کہ صبح کے جج رات کو قتل ہوتے تھے، رات کو صبح قتل ہوتے تھے. ایک پارٹی اٹھتی تھی آئی ایم رائٹ، وہ ایک کو قتل کے دوسرے کو مارتی تھی. اینڈ کیا تھا؟ یہ اس پرولٹیریٹ انقلاب کا اینڈ تھا یورپ کی، فرانس کی بدترین شہنشاہیت، یعنی نیپولین بوناپارٹ کی شہنشاہیت. دیٹ واز دی ریزلٹ آف اس انقلاب عالم کا، یہ ریزلٹ نکلا. رشیا کا اس سے نرالا نہیں نکلا. خادم حضرات آپ دیکھو سے انقلاب کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. ایک رشیا میں تندور پہ روٹیاں لگانے میں ٹیکس لگا ہوا تھا. جتنی روٹیاں تندور میں لگائی جاتی نا، 1 روٹی کا ٹیکس بعد میں گورنمنٹ کو دینا پڑتا تھا. جو بریجز بنے ہوئے تھے، ان بریجز پہ پیدل چلنے والوں کے لیے ٹیکس لگا ہوا تھا. کراس کرنے کا، واپس آنے کا 2 ٹیکس لگا ہوا تھا. اس ناسودگی میں جو اس وقت رشیا کو نصیب تھی، اگر آپ کو جاننا ہو کہ اس وقت رشیا کا کیا عالم تھا، کینسر وارڈ پڑھ لو، مورس پاسترناک کی ڈاکٹر زیواگو پڑھ لو. اس وقت کے کرائم اینڈ پنشمنٹ سے ہولناک قسم کے فلسفے جو ریئلسٹک آ رہے تھے دوستویسکی کے، وہ پڑھ کے دیکھ لو، ٹالسٹائے پڑھ کے دیکھ لو. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کینسر کی طرح وہ قومیں زندگی گزار رہی تھی. آپ پر تو وہ وقت نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ دنیا جہان میں ریولوشنز آتے رہے، مسلمانوں میں نہیں آیا. پھر داد دیو نا اس 1500 برس پہلے کے انقلاب کو، جو آپ کو 2 انسٹیٹیوشن دے گیا، زکوٰۃ کے، صدقات کے انسٹیٹیوشن، جس کی وجہ سے یہاں کا غریب ترین آدمی زندگی کی امید رکھتا ہے. I swear I went to Ireland a few weeks before. مجھے 200 میرے ڈاکٹر وہاں تھے، سارے جو شاگرد تھے جنہوں نے جلسے کا انعقاد کیا تھا.
You know what they said کہ پروفیسر صاحب ہر تیسرے دن 3 لاشیں آتی ہیں. یہ آئرلینڈ کی بات بتا رہا ہوں. ہر تیسرے دن 3 لاشیں آتی ہیں. ایک لاش ہمیشہ سوسائڈل ہوتی ہے. یعنی ہمارے پاس جو اس وقت آئرلینڈ کا تناسب ہے سوسائڈ کا ساری دنیا سے بڑا ہوا ہے. That's what they doctors told me کہ ہسپتالوں میں اگر 3 لوگ مرے ہوئے آتے ہیں تو ایک سوسائڈل ہوتا ہے. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے یار؟ اتنے تو برے حال باہر نظر نہیں آتے. سڑکیں جگمگا رہی ہیں, بھری پڑی ہیں, ان کی مارکیٹس بڑی خوبصورت, متنوع, شاندار. انہی چیزوں سے ہم امپریس ہوتے تھے. تو میں نے کہا تو ٹھیک ٹھاک ہے. کہتے نہیں, ان کو صرف ایک رفر پڑا ہوا جو انہوں نے لونز لیے ہوئے ہیں مکان بنانے کے لیے, بچے پڑھانے کے لیے. ان کے پاس سمپل سا چوائس ہے کہ اگر ہم اس وقت کو گزاریں گے تو بڑی دشواری اور محنت سے گزاریں گے, اور ہم نے آگے جا کے بہت دیر کے بعد ہمیں اس کا رسپانس ملنا ہے. یا اتنی تکلیف اٹھاؤ کیوں, ابھی سے چپ کر کے مر جاؤ. سو دے ور ڈائنگ. سملر دس دی کیس سارے یورپین حالات میں. مجھے حیرت ہے اس کے باوجود ابھی تک ہماری آنکھوں سے وہ غلامی کا غلاف اترا نہیں ہے. اقبال کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ از غلام لذت قرآن مجو, غلام سے قرآن کی لذت مت طلب کر, گرچہ باشی حافظ قرآن مجو, چاہے وہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو. یہ غلامی سے لذت قرآن نہیں ملتی. یہ آزاد لوگوں کا, طاقتور لوگوں کا مذہب ہے. ڈاکٹر آرمسٹرانگ پتہ ہے کیا کہتی ہے کہ سب سے بڑی بدقسمتی یورپ کی 1350 برس انہوں نے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں سنی. 1350 برس مسلمانوں کے رول رہے, حکومتیں رہیں, دنیا کے عظیم ترین حکمران رہے. وہ بیچاری رو کے کہتی ہے کہ یورپ وہ بدقسمت علاقہ ہے کہ اسے اسلام کی ترقی کے 1350 برس بعد تک اسے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی. اب 2-4 دن وہ اچھی خبریں سنیں تو کیا پرابلم ہے یار, سننے دو ان کو. کیا خوبصورت سوال ہے. یہ صرف شاہنواز زیدی کا ہو سکتا ہے. خاص بات یہ ہے کہ جو اب ایسے ہندوستان اور پاکستان کی بات کرتے ہوئے جب ہم سوچیں تو اگر آپ سر سید کی وہ رپورٹ پڑھیں جو مسلمان کے بارے میں تھی اور اسباب آزادی ہند کے بارے میں تھی جیسے, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں سب سے زیادہ ٹارچر سائیکولوجیکل بیان کیا گیا. ابھی بھی ہے. اگر آپ کسی ہوٹل کا بیرر دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی شاندار شیروانی پہ اوپر پگڑی شگڑی باندھے بڑی عزت سے کھڑا ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ فنی بھی ہے, ہمیں کو اپنے پاسٹ کی یاد بھی دلاتا ہے. مگر انگریز کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس استحقار کو ہر چیز میں داخل کر دیا تھا کہ یہ فاتحانہ قوم جو ہے جو اس قسم کے لباس کو معزز, شائستہ اور عزت کا نشان سمجھتی ہے, وہ اپنے ہوٹل کے بیرر کو, چپڑاسیوں کو پہنوایا تاکہ ان کو ایک یونیک برابری کا احساس. ابھی آپ دیکھیں گے انلکیلی ان کے طرز عمل میں کوئی اس قسم کی سائیکولوجیکل وارفیئر شامل تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ڈپریس. ان کا مولوی تھا, آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے محکوم حکمران کو اجازت نہیں دی تھی ننگے سر اپنے پاس بیٹھنے کی. آپ نے کہا ہمارے مولوی کہتے ہیں سر ڈھانپ کے آؤ. مسلمان نے کب سر ڈھانپا تھا بھائی؟ وہ تو آپ اس وقت میں دیکھ لو, آج بڑا مقدس دن ہوتا ہے, سب ننگے سر جا رہے تھے عورتیں. مسلمان کب سر ڈانٹا تھا؟ اس کے سر کے اوپر آسمان تھا. انگریز کا حکم یہ تھا کہ کوئی سر ڈھانپے بغیر نہ آئے. انگریز جب برابری سے بیٹھتا تھا تو سر کھول کے بیٹھتا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ. اب ہوتا ہوتا ہمارے علماء یہ کتنی دور تک یہ احساس کمتی گیا کہ چونکہ انگریز کے اس اصول کو ہمارے علماء نے, دانشوروں, فقیہوں نے, معلموں نے اختیار کیا, حکم صادر فرمایا کہ کوئی بھی ہمارے حضور بغیر سر ڈھانپے ہوئے نہ آئے. یہ ان کا حکم.
ننگے سر چلے اٹھو اٹھو بھاگو بھاگو تم تو بے ادبی کے ہو رہے ہو. تو خادم حضرات ہولے ہولے یہ احساس استحقار مسلمانوں کی جڑوں تک پہنچانے کے لیے انگریز نے بڑے اسپیشل میکولے کو ایجوکیشن سسٹم لایا جس میں سب سے پہلے جو انکوائری کے میتھڈ تھے چینج کیے گئے. بجائے پرانے انکوائری کے میتھڈ کے اس میں ایک چیز انٹروڈیوس کی فلسفہ جو ڈاگما کو کوشچن کرتا تھا. ڈاگما جس پہ سارے مسلمانوں کا ایمان بیس تھا. انفیکٹ یہ جو سٹرگل تھے میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں اگر اس وقت کے پس منظر کو دیکھیں ڈپٹی نذیر احمد کو دیکھیں ایون مولانا ماجد عبداللہ دریابادی کو دیکھیں آج کے تفسیر لکھنے والے اس وقت کے دہریے تھے. کیوں کہ بی اے میں فلسفہ پڑھا ہوا تھا. جو بھی بی اے میں فلسفہ پڑھ کے آتا he would start questioning the validity of the law of God. اور انہوں نے بذات ہی قرآن پر کوشچننگ اور ریزننگ شروع کی. ہمارے لوگ یہ تھے اس قابل نہیں تھے کہ اس وقت ان کی منطق اور علم و حکمت کا جواب دیتے. So they fought back to defend their own مذہبی اساسوں کو حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی جو بہت گھٹیا لیول کی تھی. اب ان کے انداز خیال کو سمجھنے والے اب دیکھیے مولانا عبدالماجد دریابادی تو داریہ ہو گئے اور بعد میں پھر مسلمان ہو گئے مگر ایک شخص گیا جو داریہ نہیں ہوا وہ پی ایچ ڈی کر کے آ گیا دانشور عصر کہلایا.